چلیں جی ایک بار پھر سے بات کر لیتے ہیں ٹیکس ریفارمز کی. تو جناب ہراساں نہیں کریں گے لیکن جو ٹیکس نہیں دے گا اب سیدھا کا سیدھا جیل جائے گا. بالکل جی. وزیر خزانہ شوکت علی نے بالکل ہی خبردار کر دیا ہے اور وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں کہ ایف بی آر کے ہراسانی ختم کر دی ہے. ایف بی آر نوٹس نہیں دے گی, خود جائزہ لے کر ٹیکس دیں, تھرڈ پارٹی آڈٹ کرائیں, کوئی پکڑا جائے تو پھر اس کو ٹانگ دیں. وزیر خزانہ مزید کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے کہا ہے لیکن حکومت غریب آدمی اور تنخواہ دار طبقے پر بوجھ نہیں ڈالے گی, کیونکہ تنخواہ دار طبقے کو یہی پریشانی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ٹیکس ریٹ بڑھ جاتا ہے, آلریڈی لوگوں کی قوت خرید کافی زیادہ متاثر ہوئی ہے تو مزید مشکلات ہوں. کیا کہا تھا مزید آپ کو سنواتے ہیں. ایف بی آر کی ہراسمنٹ ختم کر دینی, سیلف اسیسمنٹ ہوگی, کوئی ایف بی آر کا آدمی کسی کو نوٹسز نہیں دے گا, رسک بیس آڈٹ کروائیں تھرڈ پارٹی سے 3-4%, اور جو پکڑا جائے اس کو ٹانگ دیں. ہم نے جب جا کے لوگوں کو پکڑا نان فائلر ہے پھر ہم لوگوں کو جیل میں بھیجے. جی جناب, تو اسی پر بات کرنے کے لیے سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں براہ راست. السلام علیکم شبر زیدی صاحب. وعلیکم السلام. سر یہ ذرا فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ آپ چیئرمین ایف بی آر بھی رہ چکے ہیں, یہ جو ٹیکس نیٹ بڑھانے کی باتیں ہوتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر مزید بوجھ بڑھائے بغیر جو ایگریسو ٹیکس جو ہیں سجیسٹ کیے جا رہے ہیں وہ کہاں سے وصول ہوں گے؟ دیکھیے دو باتیں بڑی ہمیں سمجھ لی جانی چاہیے بالکل کلیئرلی. پہلی بات تو یہ کہ جو معیشت کی حالت پچھلے سال تھی 2019-20 میں, اب 20-21 میں اس سے بہت کمپیریٹیولی بہتر ہے. پہلی بات تو یہ ہے, اس لیے کوئی باقی اس وقت پریشانی کا کوئی ماحول نہیں ہے. دوسری بات یہ جو ہم لوگ جب بجٹ آتا ہے تو یہ ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ سیلری کے ٹیکس بڑھانے جا رہے ہیں. میں اس پہ بالکل ایک مختلف جواب دیتا ہوں کہ سیلری ٹیکس بڑھا کے گورنمنٹ کو کچھ ملتا نہیں ہے, یہ بلا وجہ کوئلے کی دلالی ہے, تو اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے ٹیکس بڑھانے کی. نہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سیلری کے ٹیکس میں کوئی انکریز نہیں ہوگا, بلکہ ہو سکتا ہے تھوڑی بہت چھوٹ مل جائے. اس میں کوئی چانس نہیں ہے کہ سیلری بڑھے, کیونکہ یہ اس میں کچھ ہے نہیں. یہ ٹوٹل 150-160 بلین روپیز کا ٹیکسیشن ہے. 4,000 بلین میں 150 کی بلین کی ٹیکسیشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس لیے اس کو ہم سبجیکٹ نہیں بنائیں اور اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. اس میں پازیٹیو ہوگی, نیگیٹو نہیں ہو سکتا. تو وصولی کیسے کریں گے؟ سوال میرا یہی تھا کہ آپ وصول کیسے کریں گے؟ میری بات سنو نا, جب 4,000 میں 155 کا اس کو کیوں لے رہے ہو, باقی کو دیکھو نا یار. دیکھیے نا 4,155, 4,000 میں اس کی اماؤنٹ ہے 150-160 ٹوٹل, تو باقی 3,600 کی بات کریں, 3,800 کی بات کریں, آپ 155 کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اس میں سے پورا کریں گے. اگر اسے پورا کریں گے کتنا پرسینٹ انکریز کر لیں گے؟ 15% انکریز کر لیں گے تو 25 آ جائے گا. تو کون سا آپ کو ارتھمیٹک والا کہے گا کہ آپ اس کے اندر جائیں؟ تو یہ پلیز یہ سیلری ٹیکسیشن کو بھول جائیں, اس میں کچھ نہیں ہونے والا, پازیٹیو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ کوئی پاکستان کا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس وقت. انشاءاللہ اللہ کرے زیدی صاحب ایسا ہی ہو. زیدی صاحب ابھی یہ کہیے گا کہ ایسا ہی ہوگا. نہیں ایسا ہوگا نہیں, ایسا ہوگا, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں. آپ شام کو انشاءاللہ. اچھا زیدی صاحب یہ کہے گا, وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ایف بی آر کی جو ہراسانی ہے اس کو ختم کر دی ہے, اب جو نادہندہ ہے اس کو نوٹسز جاری نہیں ہوں گے. تو اس سے اب یہ بھی سوال پہ کہ کیا اس سے جو ایف بی آر کا رول ہے اس کو بھی لمٹ کر دیا گیا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ جب 2006 میں 7 میں شوکت علی صاحب وزیر خزانہ تھے تو میں اس وقت انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پاکستان کا پریزیڈنٹ تھا. تو میں نے اور وزیر خزانہ صاحب نے مل کے ایک اسکیم ڈیزائن کی تھی, جس کے تحت ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم جو آڈٹ کرائیں گے وہ افسر سے نہیں کرائیں گے, بلکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور دوسرے لوگوں کو آؤٹ سورس کریں گے اور وہ آڈٹ کریں گے, اور اس کے بیس پہ پھر جو کہ پروسیڈنگ ہوگی. شوکت ترین صاحب اسی سسٹم کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں, اور وہ ٹیکنیکلی ایک اچھا سسٹم ہے اور اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری کمیونٹی اور ہم اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو وہ چیز جو بات وہ کر رہے تھے وہ اس وقت بھی ٹھیک تھی, آج بھی ٹھیک ہے. اب صرف اس کی امپلیمنٹیشن کا سوال ہے, کیونکہ ہم اس بات پہ متفق ہو چکے ہیں کہ جو افسران آڈٹ کر رہے ہیں نہ ان میں کیپیبلٹی ہے اور نہ ان کے اندر وہ انٹیگریٹی کا لیول ہے کہ جو اس لیول پہ پہنچ سکے کہ ہم ایک ریزنیبل آڈٹ کر سکیں. جو اگلا سوال جو شوکت طرین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی اس میں پکڑا جائے گا اور وہ پھر ڈائریکٹلی جیل جائے گا, وہ ٹھیک ہے,
مگر جو ہمیں مثال پیدا کرنی ہے جو ہم نے آج تک پیدا نہیں کی کہ پاکستان میں کبھی بھی کوئی آدمی ٹیکس ڈیفالٹ میں سزا یافتہ نہیں ہوا ہے. پاکستان میں ہمیشہ مختلف فائنینشیل کرائمز کے اوپر لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، مگر پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں آج تک کوئی انسان ٹیکس کے فراڈ کے اوپر بیہائنڈ دا بار نہیں گیا ہے. اچھا، آپ ایک دو مثالیں ٹیکس فراڈ کی پیدا کریں اور ان کو ٹیکس بیہائنڈ دا بار کریں یا ان کو کوئی ریزنیبل سزا دیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. اچھا، اسی پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہاں پر اگر بیرون ملک بات کریں تو وہاں پر جو ٹیکسیشن ایجنسیز ہیں ان سے بڑا خوف آتا ہے لوگوں کو، IRS سے جان جاتی ہے سٹیزن کی، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. تو کیا FBI کو مزید خود مختار کرنے کی ضرورت ہے یا کسی حد تک زیر اثر رہے گا وہ وزارت خزانہ کی؟ نہیں سر، دیکھیں اس پہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے جو انشاءاللہ میں نے آرٹیکل لکھے ہیں، اچھا، پھر اس کو کتاب کی شکل میں دیا ہے. ہم نے پاکستان کے نظام کو اس طرح بنایا ہے کہ ہم نے ٹیکس چوری کو لیگلائز کر دیا ہے. ہمارے ہاں ٹیکس چوری کو ہم نے اس طرح سیٹل کر دیا ہے کہ آپ کو انکم کے بیس پہ ٹیکس دینا ہی نہیں ہے. تو آپ نے جو جرم کے تحت جو بندہ پکڑا جانا تھا اس کو تقریباً ایبزالو کر دیا ہے کہ وہ ٹیکس کی کسی میٹر پر کبھی کوئی سزا کے لیے اس کو سزا ہو ہی نہیں سکتی. تو اس میں 3-4 آپ کو اسٹیپ پہ چلنا پڑے گا. پہلے آپ اس سسٹم کو صحیح کریں گے اور پھر اس میں اس سسٹم کو واپس لانے کے بعد وہ چیزیں کریں گے. میں نے آج بھی ایک آرٹیکل لکھا ہے بزنس ریکارڈر میں جس کا نام ہے کہ وی سیم ٹو ہیو نو knowledge what is our tax system. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ٹیکس سسٹم میں خرابی کیا ہے. پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہمارے ٹیکس سسٹم میں خرابی کیا ہے، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں. مگر جو چیز قابل ستائش ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ہم یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں خرابی کی بنیادی وجوہات کیا ہیں. ٹھیک ہے جی، صحیح، اچھی بات ہے کہ اب یہ سمجھ آ گئی کہ ایگزیکٹلی کہاں پر کیا چیز ہے جو کہ سسٹم کو بادر کری. بہت شکریہ جی. شبر زیدی صاحب تو موجود تھے اینڈ ہی واز ویری پازیٹیو. انہوں نے کہا نہیں بھی سیلری جو طبقہ ہے ان کے لیے آسانی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس آنے والے